زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ جتھے کلمہ دل دا پڑھ دے جیب نو ملے نہ ٹوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو۔ اے کلمہ مینو پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی ہوں۔ علی فلا چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہوں، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں۔ بوٹی اندر مشک مچایا جاں پھلنتے آئی ہوں، جیوے کامل مرشد باہو جے بوٹی لائی ہوں۔ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربی دا ہے۔ اور کبھی پکار کے تو دیکھو یار، کبھی پکار کے تو دیکھو حضرت، امتی جو کرے فریاد حال زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو حضرت۔ وہ پکارو تو صحیح حضرت۔ اور میرے ہم ذرا تھوڑے پنجابی سپیک ہیں، میرے دادا شیخ بھی جو ہیں وہ پنجابی بولا کرتے تھے، بڑی با کمال بات ارشاد فرماتے تھے۔ آپ اپنے مریدوں کی تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے تھے، اوے بھائی سنگیا روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر، روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر۔ تو آگے سے کسی مرید نے عرض کی حضور پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا ہی نہ حضرت، اور کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے، یاد ہی نہیں کرتا کوئی بھی حضرت۔ کر کے تو دیکھو حضرت۔ کبھی یہ حضرت شیخ ابو الخیر اقتے علیہ الرحمہ آپ فرماتے کرم ہوا ہیں، میں کہتے مدینہ پاک حاضری ہوئی، کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں گیا، سلام پیش کیا، سلام پیش کر کے آ گئے۔ کہتے ایک دن گزر گیا بھوکا، دوسرا دن آیا پھر بھوکا، تیسرا دن آیا پھر بھوکا، چوتھا دن آیا پھر بھوکا، فرماتے پانچواں دن آیا پھر بھوکا۔ فرماتے جب پانچواں دن آیا نا اور ذوف غالب آ گیا، فرائض بھی ادا نہیں ہو رہے تھے، کہتے میں نہیں گیا کسی کے در پہ، تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ بستر لگا ہوا آقا جن کا تیری گلی میں۔ فرماتے میں نہیں گیا کسی کے پاس، کہتے میں دربار مبارک میں حاضر ہوا، درود و سلام پیش کر کے میں نے عرض کی محبوب آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں۔ کہتے یہ عرضی پیش کر کے نا میں محبوب علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا۔ کہتے جب سو گیا نا تو خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوا ہوں، ہائے ہائے۔ اور کہتے ہیں خواب میں سوتے میں آ کے مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا۔ اب فرماتے جب میں بیدار ہوا تو مولا فرمانے لگے ابو الخیر تو سویا ہے، دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ کہتے میں خواب ہی میں حاضر خدمت ہوا، حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما۔ کہتے کیا دیکھتا ہوں دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں جانب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے خواب ہی میں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے ابو الخیر تو بھوکا ہے اور ہمارا مہمان ہے؟ کہتے میں نے خواب میں عرض کی جی محبوب۔ کہتے نبی علیہ السلام نے خواب میں مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی اور ساتھ فرمایا کھا۔ کہتے ہیں کیونکہ کھانے کا آرڈر تھا، کہتے میں تھوڑی تھوڑی روٹی نا توڑ کے کھا رہا ہوں اور ساتھ چہرہ ودہا کی زیارت کر رہا ہوں۔ کہتے مجھے یاد ہے میں نے خواب میں نا آدھی روٹی کھائی، آدھی روٹی میں نے کھائی، آدھی ابھی میرے ہاتھ میں تھی، اور یہ نہیں میں کھانا نہیں چاہتا تھا، میں کھانا چاہتا تھا، لیکن کہتے ہوا کیا آنکھ کھل گئی، وہ آدھی روٹی میں کھا نہیں سکا، لیکن کہتے قربان جاؤں آنکھ تے کھل گئی لیکن آدھی روٹی پھر بھی ہاتھ بھیجی سی۔ اہمی تو نہیں امام اہل سنت نے کہا اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ایویں نہیں کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے۔ سہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد ہے۔ آج امت کا روحانی رشتہ حضور نبی علیہ السلام سے کمزور ہو رہا ہے، اس کو مضبوط کرو، اس کو مضبوط کرو اور یاد کیا کرو حضور نبی علیہ السلام کو۔ دیکھو ہاں حضرت جی کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟
دیکھو ہاں حضرت جی فضل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا. جب کرم ہوتا ہے بس بات یہ ہے ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی سائل نہیں. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک رات نا میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے. اب فرماتے میں فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی شریف گیا خواب میں, اور یہ دور ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہو چکا ہے اور دور حکومت ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے جب میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوں نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ مصلی امامت پر خواب میں بنفس نفیس حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں. اب فرماتے میں بیٹھ گیا اور ساتھ چہرہ انور کی زیارت کرنے لگ پڑا. اب فرماتے اقامت کی گئی, حضور نبی علیہ السلام نے خواب میں بنفس نفیس فجر کی امامت فرمائی. کہتے آپ نے دونوں رکعتوں میں جدا جدا صورتیں تلاوت فرمائیں. نماز ختم ہوئی, حضور نبی علیہ السلام ایک مخصوص انداز کے ساتھ صحابہ کی جانب روح انور کر کے بیٹھ گئے. کہتے سارے صحابہ حضور نبی علیہ السلام کے روح انور کی زیارت کر رہے تھے. کہتے اتنے میں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. کہتے خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے سب کو ایک ایک کھجور دی. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خواب ہی میں نے کھجور کھا بھی لی. فرماتے جیسے کھجور ختم ہوئی ساتھ آنکھ کھل گئی. اب فرماتے جب آنکھ کھلی کیا دیکھتا ہوں کہ منہ پھر بھی میٹھا ہے. اب فرماتے جب آنکھ کھلی تو واقعتاً اذان فجر ہو رہی تھی. اب فرماتے میں نے وضو کیا, فجر کی ادائیگی کے لیے میں مسجد نبوی شریف چلا گیا. فرماتے جب مسجد نبوی شریف میں پہنچا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے خواب میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مصلی انور پہ بیٹھے ہیں ویسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب فرماتے میں نے کہا اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے ہیں اقامت کہی گئی, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی امامت فرمائی. کہتے آپ نے بھی وہی دو صورتیں تلاوت فرمائیں جو خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے تلاوت فرمائی تھی. اب فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے ہیں نماز ختم کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح بیٹھے جیسے خواب میں حضور نبی اکرم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے. اب فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے اتنی دیر میں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. اب فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ایک کھجور دی. فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے میں نے کھجور کھا لی. جب کھا چکا تو دل میں خیال آیا بھائی خواب میں تو محبوب تھے, ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں مانگی گئی. تو یہاں تو میرے بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان سے کہتا ہوں ایک اور کھجور دیں. کہتے میں گیا اور جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا امیر المومنین ایک اور کھجور دیں. تو کہتے ہیں آگے سے حضرت عمر فاروق مسکرا کے کہنے لگے علی اگر خواب میں محبوب نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں. میں اگر خواب میں محبوب نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بھائی عمر یہ راز کیا ہے؟ آپ نے آگے سے فرمایا علی علم شہر کا دروازہ تو آپ ہیں اور پوچھا مجھ سے رہے ہیں. صوفیہ نے لکھا ہے اصل میں وہ رات تو ایک ہی تھی لیکن پتہ نہیں اسے ایک رات میں محبوب نے کتنے دیوانوں کی پیاس بجھائی. بزرگ تھے تو انہوں نے اس کو بڑا باکمال لکھا. وہ کہتے ہیں کوئی مرید تھا تو وہ اپنے پیر صاحب کے پاس گیا اور جا کے عرض کرتا ہے حضور کو وظیفہ دسو. آپ نے فرمایا بھائی کس لیے؟ عرض کرتا ہے حضور اس لیے کہ حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہو. آپ نے مسکرا کے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ وظیفے سے زیارت ہوتی ہے؟ حضور نبی علیہ السلام کسی کے وظیفے کے پابند تو نہیں, اگر کوئی وظیفہ پڑے گا تو اس کو زیارت کروانی پڑ جائے گی. بھائی مالک ہے, کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. عشق لہر کتدی رو ہر دم ہو رہے کیڑی تن منظور ہوئے, پابندی تو نہیں ہے. اس نے آگے سے کہا نہیں حضرت بزرگوں نے تو کتابوں میں بڑے لکھے ہیں. آپ نے فرمایا انہوں نے تو اس لیے لکھے ہیں کہ تو آڑے لگا رہے تیرا وقت اچھا گزر جائے, باقی یہ مرضی ہے مالکوں کی. اس نے عرض کی حضور پھر زیارت کس طرح ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تجھے بعد میں بتائیں گے, پہلے یہ بتا اگر میں تجھے کو کام کہوں تو کرے گا؟ اس نے عرض کی حضور حکم دیں. آپ نے فرمایا آج تو نے گھر جاتے ہوئے نا مچھلی لے کے جانی ہے اور اس کا سالن نہیں بنانا, تو نے اس کو تیل میں فرائی کرنا ہے اور جتنی تجھ سے کھائی گئی نا تو نے کھانی ہے. بس ایک کام کرنا کہ ساتھ پانی نہ پینا اور فجر تک جو مرضی ہو پانی نہیں پینا, فجر پڑھ کے پانی پینا اور میرے پاس آ جانا. اب وہ مرید تھا جو شیخ نے حکم دیا تھا اس نے عمل کیا, ایک دو کام کر کے واپس آیا. اب اس کو نیند کہاں آئے کیونکہ اس کو پیاس لگی تھی اور جیسے جیسے رات گزر رہی تھی پیاس بڑھ رہی تھی. وہ چارپائی پہ کروٹیں بدل رہا تھا, ساری رات اسی طرح گزری. جب آیا نا صبح کا وقت قریب, کروٹیں بدل بدل کے اعصاب شل ہو گئے, وجود تھک گیا, ایویں آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک دریا پہ ہوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا ہے.
لیکن جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ لگ گئی. پھر کیا دیکھتا ہے؟ ایک تالاب پہ اور پیٹ بھر کے پانی پیا. جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. پھر تھوڑی دیر بعد آنکھ لگی. کیا دیکھتا ہے؟ اپنے گھر میں ہی پیٹ بھر کے پانی پیا, لیکن جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. اتنی دیر میں اذان فجر ہو گئی. نماز پڑھی, پیٹ بھر کے پانی پیا, شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضرت نے پوچھا کیا بنی ساری رات؟ اس نے کہ حضور بننی کیا تھی, پیاس نے سونے ہی نہیں دیا. پیاس نے ایک یہ پیاس ہے نا, ایک اور پیاس بھی ہے حضرت, وہ بھی لگ جائے تو نہیں سونے دیتی ہیں. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے, درد مندانو یاد سجن دی پئی ستے آن جگاوے. وہ بھی نہیں سونے دیتی ساری رات. اس نے کہا حضرت پیاس نے ساری رات نہیں سونے دیا. فرمایا پھر حضرت کروٹیں بدلتا رہا. صبح کے قریب نہ آنکھ لگ گئی تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک دریا پہ ہوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا, لیکن جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. اچھا پھر کیا ہوا؟ حضرت تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ لگی تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک تالاب پہ ہوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا. اچھا پھر حضور پھر آنکھ کھل گئی. پھر آنکھ لگی تو کیا حضور دیکھتا ہوں کہ اپنے گھر میں ہی ہوں, پیٹ بھر کے پانی پیا, لیکن آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. اتنی دیر میں اذان فجر ہو گئی. نماز پڑھ کے پانی پیا, آپ کے پاس آیا. آپ نے فرمایا پھر کو بات سمجھ آئی؟ اس نے عرض کی حضور نہیں. آپ نے فرمایا بیٹا وظیفوں سے زیارت نہیں ہوتی, زیارت طلب سے ہوتی ہے. کیونکہ اس دن تو پانی کا طالب تھا اور طلب نے پھر تیرے گھر بیٹھے بیٹھے یہ رنگ پیدا کیا کہ تھا تو اپنی چارپائی پہ, لیکن تو نے ساری رات پانی دیکھا. تو جس دن ان کا بھی طالب ہو جائے گا نا, ہوگا تو بھی اپنے گھر میں, لیکن رات تیری بھی ساری مدینہ ہی گزرے گی. طلب اور یہ جو طلب ہے نا, یہ کسی پنساری کی دکان سے ملتی نا تو آتے ہوئے لے آتا حضرت, لیکن یہ کسی کی پنسار سے نہیں ملتی, یہ ملتی ہے تو کسی کی نگاہ سے ملتی ہے حضرت. ہاں اقبال نے نہیں کہا تھا گراج بھی کوئی شعیب آئے میسر, گراج بھی کوئی شعیب آئے میسر, شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. یہ کسی کی نگاہ سے ملتی ہے حضرت, یہ کسی کی صحبت سے ملتی ہے. یہ ملے گی تو کسی کی نگاہ سے ملے گی, یہ ملے گی تو حضرت ہاں یہ راستہ اس طرح نہیں طے ہوتا حضرت. ہاں یہ بڑا باریک راستہ ہے حضرت, یہ بڑا باریک راستہ ہے. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی اور مرید ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی. اور یہ حضرت جی لازم ہے جب بھی کوئی سالک سلوک کے راستے پہ چلے گا اور جو سلوک کے قواعد ہیں, ضوابط ہیں, ان کو مد نظر رکھے گا, اور جو شیخ نے سبق دیا ہے, تو ایک وقت ضرور آئے گا حضرت جب وہ بھی کہے گا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یہ فطری عمل ہے, سالک پہ یہ وقت ضرور آئے گا. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں بھی اللہ اللہ کرتے ایک وقت آ ہی گیا کہ میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اور میں نے جا کے عرض کی حضور کوئی نظر کرم فرماؤ کہ وصل ہوئے. فرماتے ہیں آپ خاموش رہے. کہتے میں نے پھر عرض کی, آپ خاموش رہے. کہتے میں نے پھر عرض کی, آپ خاموش رہے. کہتے ہیں میں اٹھ کے آ گیا اور میں نے اپنا وظیفہ پڑھنا شروع کیا. کہتے وظیفہ پڑھتے پڑھتے نا میرے دل میں خیال آیا, اور خیال کیا آیا؟ اے ابو بکر تو بخیل ہے. کہتے ہیں خیال اتنا غالب آیا کہ مجھ سے وظیفہ ہی نہ پڑھا جائے. آپ فرماتے میں نے تسبیح رکھی نیچے اور میں نے خود کو مخاطب کر کے کہا ابو بکر خیال ہمیں نہیں آیا, کچھ تو ہے جو خیال آیا, چلا خود کو ٹیسٹ کرتے ہیں. کہتے ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے کیا میں نے نیت کی آج جو بھی غیب سے آئے گا نا میں اس کو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دوں گا. آپ فرماتے میں نے تسبیح پکڑی اور میں نے پھر وظیفہ پڑھنا شروع کیا. آپ فرماتے تھوڑی دیر بعد ایک شخص 50 سونے کے سکے لے کے آ گیا. میں نے کہا بھائی ابو بکر نیت کی تو امتحان بھی بڑا ہی آ گیا. آپ فرماتے میں نے 50 سونے کے سکے لیے اور میں کسی شرعی فقیر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. فرماتے آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ میرے شیخ میرے پیر طریقت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی اپنا خط بنوا رہے ہیں. کہتے میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہے, حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. کہتے میں حاضر خدمت ہوا اور میں نے وہ 50 سونے کے سکے حضرت کو پیش کیے. یہ طریقت ہے حضرت, وہ راستہ بغیر شیخ کے طے نہیں ہوتا حضرت. کہتے میں نے پیش کیے. کہتے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی ذکر الہی کر رہے تھے. کہتے آپ نے زبان سے کچھ نہیں ارشاد فرمایا, آپ نے آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا کہ یہ پیسے نائی کو دے دے. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا وہ نائی کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ بنتی ہے, یہ 50 سونے کے سکے ہیں جس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ بنتی ہے, حضرت اس کو 50 سونے کے سکے دے رہے ہیں.
لگتا ہے حضرت کی نظر نہیں پڑی کہ یہ 50 سونے کے سکے ہیں. کہتے میں نے اپنے شیخ کی بارگاہ میں عرض کی حضرت اس کی اجرت تو 1 چاندی کا سکہ ہے اور یہ 50 سونے کے سکے ہیں. جس کی اجرت 1 چاندی کا سکہ بنتی ہے آپ فرما رہے ہیں اس کو 50 سونے کے سکے دے دو. تو فرماتے آگے سے شیخ مسکرا کے فرمانے لگے ابو بکر پھر اسی ایویں تو نہیں کیا تو بخیل ہے اور تو ابھی سونے اور چاندی میں پھنسا ہوا ہے. تو ابھی سونے اور چاندی میں پھنسا ہوا ہے اور باتیں کرتا ہے وصل کی, اور وصل کے معاملے ابھی بڑی دور ہیں حضرت. ہاں جی یہ رانی بغیر شیخ کے طے ہوتا حضرت. یہاں بڑے بڑے آئے لیکن حضرت جی جس کو شیخ کامل میسر آیا حضرت تو پھر تو کمال ہی ہوا نا. پھر کو بابا فرید بنا, کو نظام الدین اولیاء بنا, کو شاہ سلیمان بنا ہیں. اس لیے حضرت جی اللہ کا شکر ہے ہم سارے نسبتوں والے بیٹھے ہیں. بس اتنی عرضی پیش کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹوں گا. اپنی نسبتوں کا پاس رکھو حضرت. یہ لوگ نہیں ملیں گے تمہیں. اب کال پڑتا جا رہا ہے. میرے شیخ کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا حضور وہ لوگ جن کا کتابوں میں تذکرہ پڑھا اب نہیں ملتے. آپ نے فرمایا بھائی ان کی قدر کر لے ان قریب تجھے یہ بھی نہیں ملیں گے. ہاں جی آپ نے فرمایا ان کی قدر کر لے ان قریب تجھے یہ بھی نہیں ملیں گے. قدر کرو حضرت. ہاں جی اور جو نعمت ان کے پاس, میں حضرت کی تو چلو آج پہلی بار زیارت ہوئی ہے, میں آپ کو اپنے دادا شیخ کی بات, آپ نے 100 سال کے قریب عمر پائی. آپ فرماتے 100 سال ہو گئے جو دکان سجا کے بیٹھا تھا کو آج تک وہ سودا لینے آیا ہی نہیں ہے. فرمایا جو دکان سجا کے بیٹھا تھا نا آج تک کو سودا ہی نہیں لینے آیا ہے. ہاں جی اور جو ان کے پاس نعمتیں ہیں جو ان کو آ رہی ہے نعمت اس کے طالب. ہاں جی جو خزانہ ان کے پاس ہے وہ اس کے طالب بنو حضرت. پھر دیکھو حضرت جی کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ہاں جی پھر یہاں بیٹھ کے تم نے بھی نعرے لگانے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف توہان جی. جب کرم ہوتا ہے حضرت جی پھر دنیا بدلتی ہے. یہ ماشاءاللہ پھر چشتی فیض ہے. حضرت سید عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی آپ کے دور کے بہت بڑے عالم ہوئے. حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی یہ پہلے صوفیاء کے قائل نہیں تھے اور انہوں نے حضرت سید عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی کے خلاف کفر تک کے فتوے دیے کیونکہ حضرت سما کے قائل تھے. آپ نے جب بھی تھنیسر جانا نا وہاں محفل سما ہونی. شاہ صاحب کا طریقہ تھا کہ آپ فجر کے بعد درس بخاری دیا کرتے تھے اور عصر کے بعد درس قرآن مجید دیا کرتے تھے. لیکن جب حضرت نے تشریف لانا نا تو ظاہر مریدوں نے درس میں نہیں بیٹھنا, تو آپ نے پوچھنا بھی کدھر جا رہے ہو, تو انہوں نے کہا نا شیخ آئے ہوئے ہیں. تو ظاہر شیخ سما کے قائل تھے. جب محفل سما ہونی حضرت پہ وجد طاری ہونا تو وہ کیا کہتے تھے آپ کے مریدوں کو یہ کہہ کے چھیڑتے تھے اے آیا ہوا ہے تمہارا پیر ناچنے والا. لیکن حضرت نے فرمایا تھا یہ جو کچھ بھی کہیں ان کو نہیں کچھ بھی کہنا. ایک دن کسی مرید نے جا کے کہہ دیا حضرت جب بھی اب تشریف لاتے ہیں شاہ صاحب ہمیں یہ کہتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر اب کہیں نا تو ان سے کہنا میرا پیر ناچتا نہیں نچا بھی دیتا ہے. وہ اگلے دن پھر مرید جانے لگے اٹھ کے. آپ نے فرمایا درس نہیں سننا. انہوں نے کہا جی محفل سما ہے شیخ تشریف لائے ہوئے ہیں. انہوں نے پھر وہی جملہ بولا. آپ نے فرمایا حضرت ہمارے شیخ فرماتے ہیں ہم ناچتے نہیں ہم نچا بھی دیتے ہیں. حضرت پہ پھر وجد طاری ہوا. آپ نے اپنا گریبان چاک کیا اور اسی حال میں حضرت کے پاس آئے. تائب بھی ہوئے بیعت بھی ہوئے. آپ نے سب سے پہلے یہ حکم دیا. آپ نے فرمایا شیخ کوئی حج کیا کہ نہیں کیا. آپ نے عرض کی حضور بڑے کیے ہیں. آپ نے فرمایا پھر ایک ساڑھے کہن ہوتے بھی کارو جا کے ہیں جی. ہاں بس اتنا کرنا جب مدینہ پاک حاضری ہو تو وہاں جا کے میرا بھی سلام پیش کرنا. حج کر لیا مدینہ پاک حاضری ہوئی حضرت جی. حضرت جی خود کا جانا کچھ اور ہے لیکن بھیجا جانا کچھ اور ہے. بھیجا جانا کچھ اور ہے. وہاں جا کے ایسی کیف و مستی طاری ہوئی کہ کچھ نہیں یاد رہا. یہاں تک کہ اپنے شیخ کا سلام پیش کرنا بھی یاد نہیں رہا. وہ لکھا ہے جب واپسی ہوئی نا مدینہ پاک سے راستے میں اپنی سواری پہ نیند آ گئی. خواب میں شیخ کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا شاہ جی تانوں آکھیا سی میرے نانا جان دی بارگاہ چ میرا سلام پیش کریو تو سلام ہی نہیں جی پیش کیتا. انہوں نے سواری رکوائی واپس آئے سلام پیش کیا. لکھا ہے کہ روزہ مبارک سے آواز آئی اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام کہنا. ہاں جی کچھ ہوتے ہیں جن کو جواب بھی دیا جاتا ہے. اور جو لفظ بدعتی بولا گیا وہ اس لیے تھا کہ جیسے آج آپ میلاد منائیں تو بدعتی, جلوس نکالیں تو بدعتی, 11ویں دلائیں تو بدعتی, عرس کروائیں تو بدعتی, ہیں جی نلین لگائیں تو بدعتی. اس حوالے سے اس وقت کے جو علماء سو تھے انہوں نے بھی حضرت پہ یہ فتویٰ دیا. حضور نبی علیہ السلام نے محبت فرمائی. آپ نے کہہ دیا. اب لکھا ہے جب یہ واپس آئے نا 1-2 دن ریسٹ کیا اور پھر اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب اتنی ہمت تو نہیں تھی کہ خود بات چھیڑتے. تھوڑی دیر بعد حضرت نے خود ہی بات چھیڑی. آپ نے فرمایا شاہ جی پھر آج کر رہے ہیں. عرض کی حضور کر رہے ہیں.
فرمایا پھر مدینہ پاک بھی گئے، عرض کی حضور گیا تھا۔ فرمایا پھر میرا سلام پیش کیا تھا، عرض کی حضور کیا تھا۔ فرمایا پھر جواب کیا آیا تھا؟ اب ادب تھا نا حضرت جی، آپ کے شیخ تھے، پیر تھے، آپ لفظ بدعتی کو حذف کر گئے اور عرض کرتے ہیں حضرت جب میں نے آپ کا سلام پیش کیا نا تو مزار انور سے جواب آیا تھا اپنے پیر کو میرا بھی سلام کہنا۔ آپ نے فرمایا اس طرح نہ کہے جیسے میرے نانا جان نے کہا، تو بھی اسی طرح کہے۔ گراج بھی کوئی شعیب آئے گراج بھی کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم۔ یہ موقع حضرت روز روز نہیں مل رہا ہے، بس میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی دعا کروں گا، اللہ ہمیں مرید بننے کی مرضی